اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ماہ شوال کی جمعرات کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ شوال کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو اس بابرکت اور مقدس مہینے کی قدر کریں۔ یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو دعا بھی ہم منہ سے نکالتے ہیں، جو بات بھی ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے، وہ ضرور پوری ہوتی ہے، بشرط یہ کہ وہ حلال ہو، حرام نہ ہو۔ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں اس میں ہمارا بھی فائدہ ہو اور دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ ماہ شوال میں وظائف کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب 10 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ماہ شوال میں اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب 2 گنا زیادہ ہمیں ملتا ہے۔ عام دنوں میں نیکی کریں تو ہمیں اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب ہمیں رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج کے مہینے میں ملتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ماہ شوال کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، تو اس مہینے میں جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اگر ہم ماہ شوال کے مہینے میں عبادت کریں تو اس کے فضائل اور اس کے فوائد اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ماہ شوال میں کوئی نیکی کریں گے تو اس کا ثواب ہمیں 2 گنا زیادہ ملے گا۔ اگر ماہ شوال میں ہم ایک روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب ہمیں 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ملے گا۔ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے ماہ شوال کے مہینے میں عبادت کرنے کا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھی میں آپ کو عمل بتاتی ہوں، وظائف بتاتی ہوں، وہ قرآن و حدیث اور اللہ کے ناموں کے متعلق ہوتے ہیں، اور اللہ کے نام، قرآنی آیات، قرآنی صورتیں ہوتی ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں، اور ان وظائف میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں، کیونکہ جو بھی میں آپ کو عمل بتاتی ہوں یا تو وہ قرآن کی کوئی صورت ہوتی ہے، یا قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے، یا پھر اسماء اعظم ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان وظائف پر عمل کریں، اپنی حاجات اللہ سے پوری کروائیں، اپنی دعائیں اللہ سے قبول کروائیں، اور جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو ضرور ملے گا۔ تو آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات پالیں، امن و سکون سے رہیں، خوشحالیاں ان کے گھروں کے دروازوں پر دستک دیں۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے سے آپ کے گھر میں امن و سکون، امن و سلامتی ہوگی، تمام پریشانیاں آپ سے دور چلی جائیں گی، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ پریشانیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ کسی کو شادی کی پریشانی ہے، اپنی بچیوں کی یا بچوں کی شادی کی وجہ سے کچھ والدین پریشان ہیں، یا کچھ بچیاں یا بچے خود پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، یا کسی بڑے مقدمے میں پھنس گئے ہیں تو اس مصیبت سے نجات پانا چاہتے ہیں، یا امتحانات کی مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو ان تمام صورتحال کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ حالات کی پریشانی سے انسان کا ایمان بھی ڈھلنے لگتا ہے۔ وہ جس بات میں اپنی ناکامی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی حکمت کوئی ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ہر عمل میں اللہ سے نصرت مانگنی چاہیے، تاکہ دنیا اس کے لیے سہل ہو اور ایمان کی دولت نصیب ہو۔ حالات کی تنگی، مختلف طرح کے مقدمات اور مالی مسائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سب کتنے نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے
کریں گے، اور جو بھی آپ کو وظائف بتاؤں گی وہ وظائف کر کے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں گے، اپنا مسئلہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے کہ مولا تو جو بھی کرے گا بہتر کرے گا، تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو پھر اس کام میں کامیابی ضرور ملے گی، کیونکہ جب انسان سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ انسان کی غیبی مدد کرتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصائی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے جمعرات والے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ فتح کا ورد کرنا ہے، یعنی سورۃ فتح کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ سورۃ فتح کو پڑھنا سٹارٹ کریں، پڑھنا شروع کریں تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ایک مرتبہ آپ نے سورۃ فتح پڑھنی ہے۔ سورۃ فتح مکمل کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا فتاح یا باقیو، یا اللہ یا فتاح یا باقیو کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے، اور اپنا ہر مقصد، ہر کام آپ نے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ جو بندہ اس عمل کو یقینی طور پہ کرے گا، ان کے ہر جائز عمل میں اللہ کی رضا اور فتح شامل ہوگی۔ جن کے بچوں کی شادیاں رک جائیں، کاروبار بند ہو جائیں، امتحان میں جیت کا امکان کم ہو، مشکل سفر پر نکلنا ہو، کسی سے قرض واپس لینا ہو، کوئی سرکاری کام پھنس جائے، گویا کسی قسم کی بھی پریشانی ہو، تو آپ نے اسی طرح سورۃ الفتح پڑھنی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے سورۃ فتح پڑھنی ہے، 100 مرتبہ آپ نے اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے، یا اللہ یا فتاح یا باقیو۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتی چلوں کہ آپ نے اللہ کے ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ یا فتاح یا باقیو، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ یا فتاح یا باقیو، یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے 100 مرتبہ آپ نے اللہ کے ناموں کی تسبیح کرنی ہے، اول آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں جو بندہ سورۃ فتح کی تلاوت کرنے والا ہوگا وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ اس سورت مبارک کی فضیلت کے بارے حدیث مبارکہ میں موجود ہے، آپ اسے پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فتح کے بارے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت زید بن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو ایک سفر میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو کہا کہ تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مرتبہ عاجزی سے سوال کیا اور کسی مرتبہ بھی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پھر اپنی اونٹنی کو دوڑایا اور لوگوں سے آگے ہو گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں اس حرکت پر میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا۔ میں نے سوچا مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کچھ وحی نازل ہوگی، لہٰذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ فتح کی تلاوت فرمائی۔ بزرگوں، عاملین حضرات، مشکل
مشکلات سے نکلنے کے لیے سورۃ فتح روزانہ 7 بار پڑھنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اگر آپ کسی بڑی مشکل میں مبتلا ہیں، کسی مقدمے میں مبتلا ہیں یا آپ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، تو ان حالات میں، ان مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے اور فتح حاصل کرنے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ دن میں 7 مرتبہ سورۃ فتح کو لازم پڑھیں۔ اول آ کر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ماہ شوال کی کسی جمعرات والے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔